السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمر چیمہ اعزاز سید کے ساتھ۔ آج 3 ایشوز پر ہم بات کریں گے۔ سر فہرست کوہستان کا واقعہ ہے کہ کوہستان میں غیرت کے قتل کیوں ہوتے ہیں اور جو لوگ اس میں ملزم ٹھہرائے جاتے ہیں ان کی زندگی کیسے گزرتی ہے۔ ایک ایشو یہ ہوگا۔ دوسرا، ایک ہمارے بہت سارے ناظرین کی طرف سے ایک تشویش ہے کہ یو اے ای نے پاکستانیوں کے ویزے بند کر دیے ہیں یا ان میں خاصی تعداد میں کمی واقع ہوئی ہے، اس میں کیا صداقت ہے، ہم آپ کے ساتھ معلومات شیئر کریں گے۔ اور آخری ایک ہمارا جو پوائنٹ ہے، ایشو ہے، وہ ایک لاش کے بارے میں ہے کہ جو پولیس ورثاء کے حوالے نہیں کر رہی، کیا مسئلہ کیا ہے۔ اس پر ہم 3 ایشوز پر بات کریں گے۔ اعزاز سید صاحب کیسے ہیں آپ؟ چیمہ صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ غیر حاضر رہے ہیں؟ بس آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے ایکسپیل نہیں کیا۔ نہیں ایسی بات نہیں، بس وہ یعنی کہ وہ کل آپ سے بات ہوئی تھی، میں اندر حکیم بزی تھا۔ ہاں تو اچھا اعزاز، یہ ایک تو جو کوہستان والا واقعہ ہے، یہ اس پر کافی ویسے بات ہو رہی ہے، تو میں اس کو ایک اور اینگل سے ایکسپلین بھی کرنا چاہ رہا ہوں۔ پہلے تو تھوڑا سا یہ ہے کہ واقعہ ہے کیا، کہ کوئی اس دفعہ کوئی تصویر وائرل ہو گئی، اس میں کوئی 2 لڑکے تھے اور 2 لڑکیاں تھیں، ان کی کوئی ایک ڈانس کی ویڈیو تھی اور کوئی تصویر تھی، اور اس کے بعد پھر ان کی سختی آ گئی۔ اور پولیس کو جب پتہ چلا، اس ٹائم تک ایک لڑکی کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اچھا، میں نے پولیس سے بھی ادھر سے پتہ کیا ہے، وہ پتہ چلا کہ یہ جو آگے جس گاؤں میں ہوئی ہے نا، وہ اس گاؤں میں کوئی بجلی وغیرہ کا بھی انتظام نہیں ہے، اور ادھر جو ٹاور ہے نا، یہ بھی سولر پر چلتے ہیں، تو رات کے ٹائم ادھر پھر آپ کا ایک کمیونیکیشن بریک ڈاؤن بھی ہوتا ہے کہ رابطے نہیں ہوتا۔ تو صبح کے ٹائم پتہ چلا، پولیس کو انفارمیشن ملی، تو انہوں نے جا کے چیک کیا، تو ایک لڑکی جو ہے اس کو مرڈر ہو گیا، اور اس کو قتل کرنے والے جو ہیں وہ اس کا والد تھا، کوئی چچا تھا، یا ایٹ لیسٹ یہ ہے جو کہا جا رہا ہے۔ اچھا، یہ کہتے کیوں ہے، اس کا بھی میں ادھر ہی ذکر کر دیتا ہوں۔ ہوتا یہ ہے جی کہ جب آپ نے بظاہر فیملی کے لوگ ہیں، تو ہوتا کیا ہے جی کہ جرگا ہوا ہے۔ اچھا، جرگا جو ہے نا، جرگا جو ہمارے ذہن میں آتا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ جرگا کوئی گاؤں کے کوئی 20 کو معتبر لوگ ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی 2 بندے بیٹھ کر بھی جرگا ہو سکتا ہے۔ تو اس کیس میں مجھے نہیں آئیڈیا کہ کتنے لوگ تھے، لیکن جرگا اس طرح، یعنی کہ فیملی کے اس کیس میں جو مجھے تھوڑا بہت پتہ چلا ہے وہ یہ ہے کہ فیملی کے لوگ انہوں نے آپس میں جرگا کر لیا ہے کہ ان کا جو ہے نا، ان کو مار دیا جائے۔ اور پھر یہ ہے کہ جو عام طور پہ ٹیپیکل سٹوری آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ چچا نے مار دیا ہے، اب جو باپ ہے وہ شکایت کرنے والا ہوتا ہے، یہ پولیس کی کارروائی پوری کرنے کے لیے، تاکہ بعد میں جب وہ پولیس اس کیس کو چلائے گی تو باپ جو ہے وہ اپنے بھائی کو معاف کر دے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کیس میں البتہ جو پولیس نے اچھا کام کیا وہ یہ ہے کہ ریاست مدعی ہے اس کیس میں، اور اس کے چچا والد کو بھی گرفتار کر لیا، اس کا چچا مرحلے گرفتار ہو گیا ہے لڑکی کا۔ باقی جو دوسرا لڑکا تھا اس کو پولیس نے اپنی کسٹڈی میں لے لیا۔ ایک جو باقی لڑکا لڑکی تھے وہ بھی پولیس نے کسٹڈی میں لے لیے۔ پھر یہ ہے کہ لڑکی نے کہا جی کہ مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، میں اپنے گھر جا سکتی ہوں۔ اس لڑکی کی شادی بھی تھی 24 کو جو گزر گئی ہے، اور والد نے بھی کہا جی کہ میں اس کی ایک حفاظت کی گارنٹی دیتا ہوں کہ میں کوئی اس طرح کا کام نہیں کروں گا۔ اور پھر جج صاحب جو ہیں انہوں نے اس سے 30 لاکھ کی ضمانت لی اور لڑکی کو بھیج دیا۔ اب اعزاز، یہ واقعات ادھر ہوتے ہیں۔ اچھا، اوورآل جو کوہستان کی ایک سوسائٹی ہے، ادھر کوئی عام طور پہ ایسا پردے والا بھی کانسیپٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ جو کنزرویٹیوزم ہے نا وہ بہت زیادہ ہے، کہ ایک اس طرح کے معاملات میں جو یہ ان چیزوں کو ٹالریٹ نہیں کرتے۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر اس کیس میں کوئی بندہ نامزد ہو گیا اور اس کو کہتے ہیں چور، ٹھیک ہے، چور کی ٹرم استعمال ہوتی ہے جی کہ بھئی یہ اس کام میں یہ ثابت ہو گیا۔ اچھا، وہ اگر جس نے اپنی لڑکی کو خود قتل کر دی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ تو کوئی اور حقائق کی یا کسی اور کا ورژن ماننے کو بھی سننے کو بھی تیار نہیں ہے کہ واقعی اس طرح کا ہوا ہے، کیونکہ اس طرح کا وہ لڑکے یہ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ایک کوئی فیک پکچر ہے، لیکن جنہوں نے اپنی بیٹی کو قتل کر دیا وہ اس چیز کو بھی نہیں مانتے۔ اور یہ واقعہ جس جگہ پہ ہوا ہے، یعنی کہ کوہستان جو ہے اس ٹائم 3 ضلع بنے ہوئے ہیں، ایک اپر کوہستان ہے، ایک لوور کوہستان ہے، اور ایک ہے پالس کا علاقہ ہے، کولے پالس جو ہے وہ آگے تحصیل ہے۔ اور یہ واقعہ اسی تحصیل میں ہوا ہے کہ جدھر آپ کو یاد ہوگا کہ 2012 میں ایک واقعہ ہوا تھا کہ جس پر سپریم کورٹ نے اس ٹائم ایکشن لیا تھا۔ اب اعزاز، اس کیس میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک لڑکا تھا افضل کوہستانی،
اس کے 2 بھائی جو ہیں وہ ملزم ٹھہرائے گئے. ان کی اس ٹائم ایک ویڈیو سرکولیٹ ہوئی جس میں کوئی 2 لڑکے تھے اور میرے خیال کوئی 4 لڑکیاں تھیں, اور وہ گو کہ ان کا یہی دعویٰ ہے جی کہ یہ ویڈیو جو ہے یہ بھی ڈاکٹرڈ تھی, فیک تھی ویڈیو. لیکن اینی وے یعنی کہ اس کے نتیجے میں تباہی بہت ساری ہوگی, اور اس کیس میں ابھی تک 5 لڑکیاں قتل ہو گئیں. جو لڑکے اس کیس میں ملزم ٹھہرائے گئے کہ یہ لڑکے ہیں اس ویڈیو میں, وہ 2 لڑکے تو ابھی تک محفوظ ہیں. محفوظ یہ ہیں کہ وہ انتہائی ایک پولیس کی پروٹیکشن میں ہیں, لیکن ان کے 4 بھائی جو ہیں وہ قتل ہو گئے. اچھا, میں واپس جو ہے اس کیس کو, وہ جو چور والی میں ٹرم استعمال کیا نا, میں ادھر لے کر آ رہا ہوں کہ چور جب کسی یہ ڈکلیئر ہو گیا اس کے بعد کوئی بھی ان کو پروٹیکشن پرووائڈ نہیں کر سکتا, ایون فیملی پروٹیکشن پرووائڈ نہیں کر سکتی. ان کی بھی ڈیوٹی میں یہ شامل ہو جاتا ہے کہ آپ نے ان کو پیش کرنا ہے. افضل کوستانی جو ہے اس کا کیسے مرڈر ہوا؟ افضل کوستانی سے پہلے اس کے جو 3 بھائی تھے وہ تو ادھر اسی علاقے میں تھے, اور اچھے بھلے یعنی کہ فائنینشلی بہتر لوگ تھے, قدرے یعنی کہ اپنے ایک علاقے کے یا اپنے گاؤں کے لحاظ سے. تو ان پہ اصرار کیا جا رہا تھا کہ آپ کا ایک جو چوتھا بھائی ہے افضل کوستانی, وہ ادھر مانسہرہ میں آ کے, ایبٹ آباد میں آ کے پریس کانفرنسز کر رہا ہے کہ ادھر لڑکیاں جو ہیں, یا کہ یہ واقعہ جو ہے اس کو اس کیس میں ان کو چور ڈکلیئر کر دیا گیا. یہ وہ انہوں نے کہا جی افضل کوستانی پہ ہمارا بس نہیں چلتا. اس چکر میں کہ بھئی یہ کہہ رہے ہیں یہ بھی افضل کوستانی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں باقی 3 بھائی, ایک دن جا کے ان کا مرڈر کر دیا گیا, اور پھر کچھ عرصے کے بعد افضل کوستانی کا بھی مرڈر ہو گیا. اس کیس میں سپریم کورٹ نے سو موٹو نوٹس لیا, لیکن یعنی کہ اس کے باوجود جو ہیں وہ مرڈر ہوتے رہے. اور 2 بھائی جو بھی بچے ہوئے ہیں وہ ان کی بڑی ایک قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں. اپنے جو 4 بھائی کی جن کے آگے مرڈر ہو چکا ہے, ان کی بیوگان اور ان کے بچے, یہ کل ملا کے کوئی 28-30 ان کی پسماندگان میں ہیں جن کو یہ پال رہے ہیں. لیکن حالت یہ ہے پولیس نے ان کو پروٹیکشن دی ہوئی ہے. بائی دا وے یہ ان کے پاس پولیس ہوتی ہے, پولیس کے بغیر یہ ادھر ادھر موو نہیں کر سکتے, اور اگر یہ کوستان سے ملیں گے تو پولیس کی پروٹیکشن بھی جائے گی, لہٰذا ان کا پولیس ادھر سے نکلنا بھی جو ہے وہ مشکل ہے. لیکن یہ ہے کہ ادھر بھی ان کے لوگوں کے ساتھ زیادہ سوشلائزیشن نہیں ہے, کیونکہ وہ چور ڈکلیئر ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ان کی جو ایک ٹرم ہے چور کی, اور اگر پولیس کی پروٹیکشن نہیں ہوگی تو ان کا بھی مرڈر ہو جائے گا. لیکن آگے جو ان کی ایک معاشی ایک جو ان کا ایک بائیکاٹ بھی ہے, ان کی جو زمینیں ہیں اس پر جو مخالف گروپ ہیں انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. یہ آگے کسی دوسرے گاؤں میں شفٹ ہوئے ہیں, ان کے پاس آگے کھانے پینے کا بھی کوئی ایسا کوئی خاص انتظام نہیں ہے کہ کسی جگہ پہ کوئی ٹھیکے پہ کوئی زمین لے کے کوئی تھوڑی بہت مکئی بوتے ہیں. مجھے کوئی ادھر لوگوں سے بات ہوئی پتہ چلا, لیکن بڑی ایک اور بڑی ایک ان کی حالت بھی ایک جو ہے نا بڑی ایک قابل ترس ہے. اور جو ان کے بھائیوں کا جنہوں نے مرڈر کیا تھا, جو لڑکیوں کا بھائیوں کا کیا تھا, اس میں 3 لوگ جو ہے نا وہ نامزد ہوئے تھے. ان 3 کو عمر قید ہوئی. ابھی کو حال ہی میں پشاور ہائی کورٹ نے ان کو بری کر دی ہے. اب اس کیس میں بھی آگے وہ ادھر سپریم کورٹ میں آئے ہوئے ہیں. اب یہ ہے کہ جب ہم یہ ایشو ڈسکس کر رہے ہیں تو ہم زیادہ سے زیادہ کیا چاہ رہے ہوتے ہیں؟ ہم یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ سو موٹو ہو جائے. ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ جو سو موٹو پہلے ہوا ہے, میں آپ کو اس کا انجام بتا رہا ہوں کہ وہ بھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچا. تو نہ جانے گو کہ یہ ضرور فرق ہوا ہے سو موٹو سے کہ پہلے کی نسبت واقعات میں کمی آئی ہے. میں نے کوئی ڈی پی او سے کوئی 2 جو ادھر کے پولیس 2 اضلاع کی پولیس ہے ان کے جو افسران ہیں, میری ان سے بات ہوئی. ان کو میں نے پوچھا, تقریباً ان کو دونوں کو کوئی 8-9 ماہ ہو گئے ہیں ادھر آئے ہوئے, اس جگہ پہ پوسٹ ہوئے. تو میں ان کو پوچھ رہا تھا کہ آپ کے ہوتے ہوئے کتنے واقعات ہوئے ہیں؟ تو کوئی انہوں نے یہ بتایا, ایک نے کہا جی کہ میرے ہوتے ہوئے 3 واقعات ہوئے ہیں. جو دوسرے صاحب ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ میرے ہوتے ہوئے ادھر 2 واقعات ہوئے ہیں. تو واقعات میں تو غالباً کمی آئی ہے, لیکن اس اعتبار سے پھر بھی شرح زیادہ ہے. ہاں, شرح زیادہ ہے. ایک وہ زیادہ ہے, اور دوسرا دیکھیں یہ معاملہ اتنا سنجیدہ ہے کہ جب ایک الزام لگ گیا اور کسی نے غیرت میں آ کے اپنی بچی کو ہی مار دیا, تو اس کے بعد اگر اس کو یہ بھی پتہ چل جائے نا کہ یہ ویڈیو چلی جو ہے یا جو تصویر ہے وہ جعلی تھی, وہ پھر ماننے کو تیار نہیں ہوتے. وہ یہ ہے کہ جو چور کا انہوں نے اس کو ایک نام ٹائٹل دے دیا ہے جی کہ یہ چور ہے, چور کا مطلب یہ ہے جی کہ عزت کا چور ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اس کی کوئی گنجائش نہیں, زمین اس پر تنگ ہو جاتی ہے. اور اس کی میں نے آپ کو اگزامپل دی افضل کوستانی کے بھائی کی کہ 4 بھائی جو ہیں افضل سمیت وہ تو آلریڈی مرڈر ہو گئے ہیں.
اور جو 2 ملزمان تھے یعنی جن کو بچاتے بچاتے 4 مرڈر ہو گئے ہیں، وہ جو 2 ملزمان ہیں وہ خود اس ٹائم کو 6-7 پولیس والے اور ان کی پروٹیکشن میں ادھر ادھر موو کرتے ہیں. اس کے علاوہ نہ ان کا کوئی روزگار ہے نہیں، اور جو سیکیورٹی ہے، خطرات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اچھا چیمہ صاحب، یہ جو کہانی آپ نے سنائی ہے نا، بیسیکلی یہ کہانی ہے سماج بمقابلہ رول آف لا. جہاں پر رول آف لا کمزور ہوگا، قانون پر عمل درآمد نہیں ہوگا، سماج وہاں پر بڑا طاقتور ہوگا. اور سماج ویسے بھی طاقتور ہے. اگر سماج کا مذہب سے مقابلہ کیا جائے تو سماج جو ہے وہ جیت جاتا ہے. مذہب کو اتنا مانتے ہیں جتنا سماج میں ایکسیپٹیبل ہوتا ہے. جی ہاں. اب معاملہ یہ ہے کہ یہاں پہ اگر جب سزائیں ملیں گی نا، اور جب آئی بلیو کہ یہ جو پولیس ہے یہ اپنی پولیسنگ بہتر کرے گی، یعنی کہ امپلیمنٹ کرے گی، آئی بلیو وہ کر بھی رہے ہیں کوشش، تو یہ جو سماجی رویے ہیں نا، ان میں خود بخود چینج آئے گی. ٹائم لگے گا، لیکن یہ ایک دن سے نہیں آئے گی. لیکن جتنی تیزی سے یہ عمل درآمد کریں، مثال کے طور پہ 2 ایک جگہ واقع ہو گئے، 3 ایک جگہ، اس سے لنکڈ تمام لوگوں کو یہ پراپر پروسیکیوٹ کریں، گرفتار کریں، تو پھر آگے واقعات اور کم ہونے شروع ہو جائیں گے. تو ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہے ایشو. لیکن اعزاز، اس کیس میں ہم یہ بھی بتا رہے ہیں کہ 3 لوگ جن کو عمر قید ہوئی، اس کا مطلب ہے کہ وہ سارے پولیس کے پروسیس سے گزرے، پروسیکیوشن ہوئی. اب البتہ وہ آگے ہائی کورٹ میں آ کے ان کو ریلیف مل گیا، یعنی کہ وہ بری ہو گئے. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ یا تو میں تو یہ بھی نہیں ہے کہ میں پورا ہائی کورٹ کو ہی مورد الزام ٹھہرا دوں. دوسرا یہ ہے کہ یا تو ایک ایویڈنس میں کمی رہ گئی ہے، اور بعض اوقات ادھر بھی پھر مائنڈ سیٹ کام آ جاتا ہے. بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی جگہ پہ کوئی پولیس لیول پہ یا آگے جج لیول پر کوئی ایک لوگ ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی غلط ہوا تھا، تو لہٰذا ان کی یعنی کہ جو اس کے ملزمان ہیں انہوں نے ٹھیک نہیں کیا تھا. یعنی کہ وہ بعض اوقات اس لحاظ سے بھی جو دوسری پارٹی ہوتی ہے، مدعی پارٹی، اس کے ساتھ ہوتے ہیں یا ملزمان کے. یہ ایک بڑا ایک پولرائزنگ ایشو بھی ہے نا کہ اس میں 2 رائے ہیں. لیکن عمر بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ جتنا ٹنیور 2012 سے لے کر ابھی 2023 ہے نا، اس دوران وہ جیل میں رہے ہیں نا، تو یہ بھی تو ایک ان اٹ سیلف پنشمنٹ ہے نا، کہ وہ پوری فیملی، بندہ ایک جیل میں جاتا ہے تو پوری فیملی کو تکلیف ہوتی ہے. سماجی رویے، پھر جو بندہ جیل میں ہے اس کی لک آفٹر کرنا، بڑے پیسے خرچ ہوتے ہیں. اچھا اعزاز، ویسے جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ اس میں لوگ نظریاتی طور پہ اور سماجی طور پر بھی تقسیم ہوتے ہیں. ایسے ہی اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ جب 2012 میں یہ واقعہ ہوا تھا، اس ٹائم ANP کی گورنمنٹ تھی، تو پہلے گورنمنٹ کو کہا گیا کہ آپ رپورٹ پیش کریں. تو انہوں نے جو رپورٹ پیش کی، انہوں نے کہا جی کہ وہ لڑکیوں کا مرڈر نہیں ہوا. ٹھیک ہے. ٹھیک. اب اور لیکن بعد میں جب سپریم کورٹ نے ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بنایا جس میں یہ فرزانہ باری صاحبہ تھیں. نہیں تو گورنمنٹ کے کسی آفیشیل نے رپورٹ کی تھی یا ہاں یعنی کہ گورنمنٹ نے رپورٹ کی تھی. اب یہ ہے کہ اس لیول پر تو ہو سکتا ہے کہ کوئی وہی لوگ انوالو ہوں گے، تو بعض کا تو ایک مائنڈ سیٹ بھی تو پڑھتے ہیں نا کہ کس طرح کا ہے یا اس پہ کیا کرنا ہے. لیکن میں ANP کا آپ کو بات بتاؤں عمر، پاکستان کی جو سب سے زیادہ پروگریسو جماعت ہے نا، پیپلز پارٹی کو ہم کہتے ہیں نا، مین اسٹریم میں ظاہر ہے ANP ان میں سے ایک ہے. چونکہ ANP زیادہ تر کنسنٹریٹ کیا ہے ANP نے خیبر پختونخوا میں اور کراچی میں. اگر آپ ان کی آئیڈیالوجی دیکھیں یا ہے، وہ بڑے پروگریسو ہیں. مجھے نہیں پتا اس پرٹیکولر کیس میں بات یہ ہوتی ہے، یہ جو جب کلچر آ جاتا ہے نا، کلچر کا معاملہ، بعض اوقات ہوتا ہے کہ ایک بندہ ڈیموکریسی کے لحاظ سے بڑا پروگریسو ہوتا ہے، لیکن وہ کلچرلی بڑا کنزرویٹو بھی ہوتا ہے. یعنی کہ وہ ایک سوشلی بڑا لبرل ہو سکتا ہے، یا وہ پولیٹیکلی بڑا ایک لبرل آئیڈیاز اس کی ہو سکتے ہیں، لیکن جو ایک سوشلی اس کی ایک کنزرویٹزم موجود ہوتی ہے. یا اسی طرح جو آپ پیپلز پارٹی کی مثال لے لیں، ان کے علاقے میں کیا انہوں نے جو اندرون سندھ میں رسم و رواج ہیں ان کی سرپرستی کی ہے یا ان کو ختم کیا ہے؟ سرپرستی کی ہے. اور وہاں پر وہ جو ہندو جو خواتین ہیں ان کو اغوا کر کے مسلمان بنا کر وہ جو شادیاں ہوتی ہیں جن کو پروٹیکشن ہی ملی ہوئی ہے. بالکل. تو خیر ہوتا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. تو آگے چلیں. وہ جو UAE کے حوالے سے ہمارے ناظرین کافی پریشان ہیں میرے خیال ہے کہ انہوں نے بھی کوئی ویزا کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، یا ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ کسی کا کوئی نہ کوئی جاننے والا. اور آج کل تو ویسے جتنی بے روزگاری ہے، لوگ میرے خیال ہے کہ ادھر پاکستان میں وہی رہ گئے ہیں کہ جو اچھے بھلے امیر ہیں یا جن کو کہیں ادھر سے جانے کا کوئی موقع نہیں مل رہا. اچھا عمر، کچھ عرصہ پہلے ایک ہمیں ای میل بھی آئی تھی، اور ایٹ دیٹ ٹائم میں نے اس ای میل کے اوپر کچھ چیزیں پوچھی تھیں اور مجھے کچھ چیزیں پتہ لگی تھی. لیکن آج میں ایکچولی
آج یو اے ای کو ڈسکس کرنے کا جو کانٹیکس تھا میرا، جب میں آپ سے پہلے ڈسکس کر رہا تھا کہ وہ جو فوٹیج آئی ہے کہ پاکستان کے جو نگران وزیر اعظم ہے وہ وہاں پر گئے ہیں، ان کے ساتھ ایک وفد ہے جس میں آرمی چیف بھی ہیں، اور وہاں سے کچھ خبریں آئی ہیں کہ 20 سے 25 ارب ڈالر کی جو ہے نا انویسٹمنٹ وہ جو ہے ہو رہی ہے، لیکن مجھے جو پتہ لگا وہ ہے 15 سے 17 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ وہ کر رہے ہیں شیخ محمد۔ یار اگر اتنی بھی ہو جائے تو بڑی ہے، 25 تھوڑا سا بندہ اس کو بریک لگاتے ہوئے بھی آگے سلپ کر جاتا ہے، تو یعنی کہ اگر میرا خیال ہے کہ وہ 25 کہہ رہے ہیں تو 15 بھی کر دیں تو کافی ہے، بڑی بات ہے۔ اچھا، اب چونکہ آپ نے وہ بات ویزوں کے اعتبار سے چھیڑی ہے تو میں اس کے اوپر بھی بات کر دیتا ہوں جو میرے پاس معلومات آئیں، اور آج بھی جب میں معلومات لے رہا تھا اس والے سے، آج بھی تھوڑا سا پورشن اس کے والے سے تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو یو اے ای ہے اس میں دنیا کے 196 ممالک کے لوگ رہتے ہیں، 196 ممالک کے لوگ رہتے ہیں، ان میں پاکستانی جو ہیں وہ 1.7 ملین پاکستانی ہیں، یعنی کہ 17 لاکھ کے قریب پاکستانی وہاں پر رہتے ہیں۔ اگر آپ پاکستانیوں کی بیرون ملک ممالک بالخصوص مڈل ایسٹ میں پریزنس دیکھیں تو یو اے ای ون آف دی موسٹ جسے کہتے ہیں نا پاپولیٹڈ بائی دا پاکستانیز وہ ہے۔ اب ہوتا یہ ہے عمر صاحب کہ بہت سارے لوگ یہاں پر ٹریول ایجنٹ کے ذریعے ویزا اپلائی کرتے ہیں اور سکلڈ ویزا اپلائی کرتے ہیں، کوئی میسن ہے، کوئی کنسٹرکشن کے کسی اور شعبے سے جڑا ہوا ہے، کوئی شیشے کا کام کرتا ہے، کوئی بہت سارے کام ہیں، اور ہمارے جو ٹریول ایجنٹس ہیں ان کا بھی ایک پروفیشن ہے، وہ بھی پیسے کماتے ہیں ایسے لوگوں سے۔ اب وہاں پہ یو اے ای میں کیا ہو رہا ہے، یو اے ای کی ان کی باقاعدہ ہیومن ریسورس کی ایک منسٹری ہے جو کہ ان کا ایک ڈیٹا ہے، جو کہ ڈیٹا رکھتے ہیں کہ ان کے پاس ہر ایک سکل کا کتنا بندہ موجود ہے اور کتنے بندے جاب کے اوپر ہیں، کتنے بندے جاب کے بغیر ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب ان کے پاس ایک جاب کی سکلڈ لوگ زیادہ ہوتے ہیں تو وہ اس جاب کے سکلڈ لوگوں کی جو مانگ ہے اس کو روک دیتے ہیں یا اس کا ویزا جاری کرنا سٹاپ کر دیتے ہیں تاکہ جو بیلنس ہے وہ برابر رہے، اور پھر جب وہ مانگ کی دوبارہ آتی ہے سچویشن تو اس کے اوپر وہ ویزا جاری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات ہے کہ ہمارے جو پاکستانی ہیں ان کی بھی بڑی پرابلمز بھی ہیں، ہمارے لوگ بعض اوقات لڑائی جھگڑا بھی کرتے ہیں، کوئی مل کے یونین بازی بھی کر لیتے ہیں، جو جس طریقے سے ہیں، تو اس کا بھی اثر وہاں کی جو گورنمنٹ ہے وہ مانیٹر کرتی ہے، یا ایون سوشل میڈیا کے اوپر اگر آپ کسی بھی ایک ملک کے بارے میں آپ اس کو کرٹیسائز کرنے لگ پڑیں، یعنی کہ پاکستانی اگر بیٹھ کے کسی بھی ملک کو کرٹیسائز کرنے لگ پڑیں تو ہر ملک کا ایک میکنزم ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ ان کی نیشنل تھنکنگ ہمارے بارے میں کیا ہے۔ ٹویٹر یا فیس بک تو اب ایک قسم کی ایک ہائیڈ پارک بن گئے ہیں نا لوگوں کی تھنکنگ کے، تو وہ وہاں پر ان چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں، تو پھر وہ جو ویزا ہے وہ ان ممالک کو دیتے ہیں جہاں پر ان کی عزت بھی ہو اور جہاں پر وہ جو لوگ ہیں وہ ان کے ملک کی بھی رسپیکٹ کریں۔ اچھا، اب ایک تو یہ معاملہ ہے کہ جو یو اے ای کی جو گورنمنٹ ہے وہ 1.7 ملین پاکستانیوں کو ہوسٹ کر رہی ہے ایٹ دیٹ ٹائم، اور بہت بڑی تعداد میں جو ریمیٹنس ہیں وہ پاکستان کے اندر آتے ہیں، پاکستانی وہاں پر مختلف جابز کرتے ہیں۔ دوسری آسپیکٹ بھی ہے کہ انہوں نے ہمیں ابھی کہا کہ ہم آپ کو پیسے دیں گے، اور ہمارا مشکل ترین وقت جا رہا ہے اس وقت معیشت کے اعتبار سے، تو یہ بڑی ان کا اچھا جیسر ہے۔ لیکن ایک تیسرا آسپیکٹ ہے نا وہ بیان کرنا بڑا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ابھی جو فلسطین کا کانفلکٹ ہوا، غزہ میں جو جس طرح کی صورتحال پیدا ہوئی، اسرائیل کی طرف سے جو کارروائی کی گئی غزہ کے اوپر، عمر جو یو اے ای ہے یہ پہلا اسلامی ملک ہے جس نے نہ صرف فلسطینیوں کی مدد کی ہے وہاں پر، یعنی کہ وہاں پر 3 فیلڈ ہاسپٹل کھولے ہیں، پانی کی فراہمی کو یقینی بنایا ہے، بلکہ یہ پہلا اسلامی ملک ہے جس نے 1000 جو شدید زخمی بچے تھے ان بچوں کو اور ان کی فیملیز کو مختلف بیچز کے ذریعے اپنے ہاں ریسیو کیا ہے، اور ان کو علاج معالجہ یہ کر رہے ہیں، کھانا پینا بھی دے رہے ہیں، رہائش بھی دے رہے ہیں۔ پھر کینسر کے پیشنٹ، 1000 کینسر کے پیشنٹ، ان کو انہوں نے ریسیو کیا ہے، ان کا علاج یہاں پر اپنا کر رہے ہیں۔ پھر رفح کے ذریعے، ایجپٹ کے ذریعے، اردن کے ذریعے یہ جو ہے وہاں پر مسلسل امداد کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی بات بڑی اہم ہے کہ یو اے ای کے اسرائیل کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز موجود ہیں،
اور ان ڈپلومیٹک ریلیشنز کی موجودگی کے باوجود جو پہلی دو جو قراردادیں ہیں وہ یو اے ای کی طرف سے نہیں، وہ قراردادیں کیا تھیں؟ وہ قراردادیں تھی سیز فائر کی کہ فوری طور پہ سیز فائر کیا جائے. جو ابھی جس قرارداد پہ عمل ہوا ہے وہ بھی یو اے ای اور مالٹا کی طرف سے پیش ہوئی ہے نا، جس کے اوپر سیز فائر ہوا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یو اے ای پاکستانیوں کو ہوسٹ کر رہا ہے. ابھی بھی مشکل وقت میں اس نے پاکستانی. اچھا اعزاز، یہ معاملہ نا پچھلے دنوں بھی آیا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ہمارے سیکٹری ہیں او پی ایف کے، اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کے، اور انہوں نے کوئی ادھر نا کوئی اسٹینڈنگ کمیٹی کی، پارلیمان کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں وہ آئے، اور انہوں نے کہا جی کہ سعودی عرب میں جو کوئی بکاری ملتے ہیں ان میں سے 80 سے 90% جو ہیں وہ پاکستانی ہوتے ہیں. تو وہ کافی اس پہ ہیڈ لائن بنی. تو میں اس ٹائم کوئی لوگوں سے پتہ کر رہا تھا، کوئی سعودی عرب میں بھی جنہوں نے تعینات رہے ہیں یا یو اے میں بھی تعینات رہے ہیں، تو ان کا یہ خیال تھا جی بکاری تو ہمارے ہیں، یہ تو ہمارا ایک ویسے ہم نے نیشنل کریکٹر بھی بنایا. ویڈیوز آپ دیکھیں نا سوشل میڈیا پہ، جو لوگ صفا مروہ کے جہاں پہ دورہ کرنے جاتے ہیں تو وہاں پر لوگوں نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں کہ جگہ جگہ پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ بڑا افسوس ہوتا ہے بتاتے ہوئے کہ وہ پاکستانی ہیں جو پیسے مانگ رہے ہیں. ہاں، لیکن یہ میرے خیال ہے وہ زیادہ پاکستانی سے مانگتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ادھر انہوں نے کوئی خیرات وغیرہ کرنی ہو تو انہیں کہیں باہر نہ جانا پڑے. تو خیر انہوں نے کہا جی کہ ہیں بکاری، لیکن اتنی تعداد میں نہیں ہے جتنا یہ کہہ رہے ہیں. لیکن میں جب یہ یو اے کا بات کر رہا تھا نا، تو اس میں یہ والا پوائنٹ بھی آ گیا کہ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں نا، یا ویزے کے حوالے سے. تو میری جو بات ہوئی اس سے یہ پتہ چلا کہ جو لوگ ڈپورٹ ہوتے ہیں، انہوں نے کہا جی کہ پہلے تو ہزاروں کے حساب سے ڈپورٹ ہو رہے تھے، اب جو ہے قدرے اس میں کوئی کمی آئی ہے. لیکن جو لوگ ڈپورٹ ہو رہے ہیں وہ 3 کیٹیگریز ہیں. ایک یہ ہے کہ اوور سٹینگ، کہ آپ کا ویزا ختم ہو گیا ہے. بعض اوقات ہوتا ہے نا لوگ وزٹ ویزے پہ چلے جاتے ہیں اور بعد میں کوئی ان کی ایکسٹینشن ہی نہیں ہوتی. دوسرا بیگنگ، بکاری جو ہیں ہمارے ادھر بھی جاتے ہیں. اور تیسرا جو ہے نا اوورال کرمنل ایکٹیویٹیز. یہ 3 ہیں. یہ جو بات ہے نا کہ انہوں نے کوئی پاکستانیوں کے ویزے کم کیے ہیں، اس پہ یو اے ای والے انہوں نے کوئی ڈائریکٹ اناؤنس نہیں کیا. لیکن ایسا ضرور ہے کہ کچھ اضلاع ہیں کہ انہوں نے بھی کوئی پروفائلنگ کی ہوئی ہے کہ جو زیادہ کوئی لوگ ٹربل کر رہے ہیں وہ کس جگہوں سے آ رہے ہیں، یا بکاری جو ہیں وہ کس سائڈ سے زیادہ ان کی آمد ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کوئی 5-6 اضلاع ہیں، تو میں اب نام نہیں لینا چاہتا. تو میں نے ابھی دیکھا ہے کہ مجھے دوبارہ سے ایک ٹیمپٹیشن ہوئی ہے کہ میں نام لوں، لیکن یہ ہے کہ ادھر سارے لوگ جو ہیں وہ اس پہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں بکاری کہہ رہے ہیں. لیکن انہوں نے جو ہمارے جو وزارت خارجہ ادھر سے مجھے پتہ چلا کہ کوئی 6-7 اضلاع ایسے ہیں، 5-6 کہ جدھر کے لوگوں کے بارے میں انہوں نے کوئی ایکسٹرا چیک لگا دی ہیں، اور اس وجہ سے بھی کوئی یہ جو ادھر سعودی عرب میں متحدہ عرب امارات میں جانے والے لوگ ہیں ان میں کمی واقع ہوئی ہے. تو ویسے بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ظاہر ہے اگر ایک خاص جگہ سے آپ کو خاص قسم کے لوگ مل رہے ہیں جو کہ غیر قانونی کام کر رہے ہیں، تو وہ تو ملک پاکستانی بھی، پاکستان کا جو فورن آفس ہے اسی طرح دوسرے ملکوں میں کرتا ہے. اب یہ دیکھ لیں نا، جس طرح کوئی بجلی چوری ہوتی ہے نا تو اس کی وجہ سے سب کی شامت آتی ہے. اسی طرح بکاری جو ہیں وہ کسی ایک علاقے میں ہوں گے یا سب کے علاقے کے ہو گئے، تو اس کا جو لوگ اپنی ایک محنت کش ہیں جو کام کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک بات. تو آگے ہمارا جو آخری پوائنٹ ہے وہ اس یعنی ڈیڈ باڈی کے حوالے سے وہ چونکہ سگنل بھی آ گیا کہ ٹائم ختم ہو گیا، میں کوئکلی بات ختم کرتا ہوں. معاملہ یہ ہے کہ چنیوٹ کی تحصیل ہے لالیاں، تو وہاں سے ایک نوجوان ہے، اس کا نام ہے انصر حیات. وہ یہاں پر کام کرتا تھا، کچھ عرصہ پہلے وہ یہاں پر آیا. ان کی بیک گراؤنڈ میں یہ ہے کہ ان کی کوئی دشمنی وغیرہ بھی ہے. تو جو وہ یہاں پر یہ جو نوجوان ہے وہ آیا کام کرنے، تو پتہ یہ چلا کہ اس کا یہ 10 اکتوبر کو یہ لاپتہ ہو گیا. منظر حیات اس کا نام ہے، سوری. تو منظر حیات جو ہے یہ 10 اکتوبر کو لاپتہ ہوا. گھر سے کنیکشن ختم ہو گیا. چکری میں کام کرتا تھا، وہاں پر یہ گیا تھا کہ میں سبزی لینے جا رہا ہوں، تو اس کا وہ واپس نہیں آیا. 16 اکتوبر کو اس کے بھائی کو، انصر حیات کو، منظر کا جو بھائی ہے، اس کو فون جاتا ہے چنیوٹ میں کہ آپ کا بھائی جو ہے وہ قتل ہو گیا،
وہ پولیس مقابلے میں مارا گیا. یہ تھانہ گولڑا ہے اسلام آباد پولیس کا, ادھر سے جاتا ہے. یہ شروع میں سمجھتا کہ یہ مذاق ہے اور کہتا ہے کہ یار اس طرح کا مذاق نہ کریں. انہوں نے کہا میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں, آپ آئیں. یہ اسی شام آتا ہے, آ کے وہاں پر متعلقہ جو پولیس افسر نذیر صاحب ہیں کوئی, تو ان سے ملاقات کرتا ہے. اس نے کہا جی مارچری میں لاش پڑ رہی ہے, تو یہ کوئی ڈکیتی کر رہا تھا تو اس کو پیچھے سے گاڑی نے ہٹ کر دیا تو وہ مارا گیا ہے. اور یہ بندہ جاتا ہے, جا کے مارچری میں لاش دیکھتا ہے, تو مارچری میں لاش اس کے بھائی کی پڑی ہوئی ہے. تو یہ دیکھتا ہے کہ اس کے جسم پر نشان ہے. اچھا. اس کی ویڈیو بنا لیتا ہے یہ بندہ. جب وہ ویڈیو بن جاتی ہے تو یہ پولیس والے کو کہتا ہے کہ آپ پہلے مجھے کہہ رہے تھے کہ پولیس مقابلہ ہے, بعد میں آپ نے کہا کہ میں نے گاڑی ہٹ کر دی ہے, وہ کدھر ہے گاڑی ہٹ؟ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے جی پرچہ بھی اس کے اوپر کاٹ لیا ہے. اچھا. اب انہوں نے کہا جی پرچہ انہوں نے کاٹ لیا کہ جی گاڑی کو وہ ریکارڈ, آپ کو پتہ ہے کاغذ تو پولیس والے پورے رکھتے ہیں, مطلب میں یہاں پہ ججمنٹل نہیں ہو رہا, لیکن یہاں پر طریقہ کار ایسے ہی. ان شارٹ یہ کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ بندہ جو اپنی لاش ہے وہ وصول کر لے اور ساتھ ایک دستخط کرے کہ میں پولیس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کروں گا. تو یہ پہلے سائن کرتا ہے اس کہ جی لاش میں وصول کرتا ہوں, تو اسے سائن کراتے ہیں. دوسرا ڈاکومنٹ لے کے آتے ہیں کہ جی آپ پولیس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے. تو یہ کہتا ہے میں نہیں کروں گا, دستخط میں نہیں کروں گا. وہ جو بھائی ہے اس کا وہ دستخط نہیں کرتا. سنس دین ٹو ڈیٹ, آج یہ کب کی بات ہے؟ یہ بات ہے 17-18 اکتوبر کی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آج 28 نومبر ہے. وہ لاش جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے پیمز میں. اچھا. آج میں پیمز میں گیا تھا بات کی تصدیق کرنے کے لیے, تو پیمز میں جو مارچری کے انچارج ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ جی یہ 13 تاریخ کو لاش لے کے آئے ہیں پولیس والے تھانہ گولڑا سے. اور انہوں نے کہا کہ یہ پھر بھائی کو بھی اس کے کو پولیس والے لے کے آئے تھے, اور پولیس والے چاہ رہے تھے کہ بھائی لے جائے, لیکن بھائی نے کہا کہ جی میں نے پنجاب جانا ہے تو میں ابھی لاش نہیں لے کے جا سکتا. تو میں نے کہا ابھی یہ کس کی کسٹڈی میں ہے؟ انہوں نے کہا جی جو مارچری والے وہ بتا رہے ہیں کہ ابھی پولیس کی کسٹڈی میں یہ لاش, ہم پولیس کے حوالے کریں گے. اور پولیس نے کہا تو پھر ہم آگے والے کریں گے. اب وہ جو بندہ ہے وہ یہاں پر دھکے کھا رہا ہے. اس نے پوسٹ مارٹم ایک ہوا ہے پیمز نے کیا ہے, جس کو اس نے ریجیکٹ کر دیا کیونکہ پوسٹ مارٹم میں تشدد کا کوئی ذکر نہیں ہوا. وہاں پہ انجریز کا ذکر ہوا ہے. وہ انجریز کیسے آئی ہیں وہ نہیں ذکر ہے. تو اس نے ڈی سی کو درخواست دے دی ہے. ڈی سی نے بورڈ قائم کر دیا پیمز کے ہاسپٹل پیمز کے ڈاکٹرز کا. بورڈ نے آج میٹنگ کرنی تھی, آج نہیں میٹنگ ہو سکی کیونکہ کوئی ڈاکٹر صاحب موجود نہیں تھے. اب وہ بورڈ نے کل دوبارہ پوسٹ مارٹم کرنا ہے. اچھا, میں نے ایس ایچ او ہیں ظفر صاحب, ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا جی یہ جو لڑکا ہے جو مر گیا ہے اس کے اوپر تو 16 پرچے ہیں, اور یہ جو اس کا بھائی ہے اس کے اوپر بھی پرچے ہیں, یا اس طرح ان کا واقعات ہے. ممکن ہے کہ ہوں پرچے ہیں, وہ درست پولیس کہہ رہی ہو, لیکن سوال یہ نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ یہ جو پروسیس ہے سارا یہ بڑا ڈاؤٹ فل نظر آ رہا ہے. تو لیٹ سی کہ اتنی جو 1.5 ماہ ہو گیا ہے ایک بندے کی لاش نہیں مل رہی, کہیں نہ کہیں یہ سسٹم کی تو خامی ہے, اور اس بندے نے اپنے گھر والوں کو نہیں بتایا ہوا کہ اس کا بھائی مر چکا ہے. اچھا. اس کے گھر والوں کو پتہ نہیں ہے. تو یہ بڑا افسوسناک ہے. آئی بلیو کہ اس کے اوپر نوٹس لیں تاکہ جو بھی اس کی ٹرانسپیرنٹ جو ہے تحقیقات ہو, پوسٹ مارٹم جو بورڈ ہے وہ کرے, اور جو بھی نتائج ہیں تاکہ لاش اس کے بھائی کو دی جائے اور وہ واپس لے کر جائے. صحیح ہے. تو ناظرین, آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا. جو بھی آپ کی رائے ہو اپنے کومنٹ ضرور دیجیے گا, اور کوئی انفارمیشن آپ نے شیئر کرنی ہو تو talkshock777@gmail.com پر ہمارے ساتھ شیئر کریں. ہمیں اجازت دیں. خدا حافظ.